جی السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو ویورز، ہم بات کرتے ہیں سید اقرار الحسن کی۔ سید اقرار الحسن نے آج تک ٹھگ خطیب کے خلاف جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی بولا، ثبوت کے ساتھ بولا، بنا ثبوت کے اقرار الحسن نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اور اقرار الحسن کے پاس آج بھی ثبوت ہے، پر وہ ان لڑکیوں کی، ان بیٹیوں کی، ان بہنوں کی عزت بچانے کے لیے وہ ثبوت سامنے نہیں رکھ رہا، اس لیے کہ ان کی عزت نہ خراب ہو جائے۔ اور ہاں، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے، قسم اٹھا کے وہ ان لڑکیوں کی عزت، ان بہنوں کی، ان ماؤں کی عزت بچانے کی کوشش کر رہا ہے جو ابھی تک ٹھگ خطیب کے اڈے پر جاتی ہیں، جا رہی ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے قرآن پہ ہاتھ رکھا گیا ہے، ان کو بچانے کے لیے قرآن کی قسم اٹھائی ہے اقرار الحسن نے۔ نہیں تو اقرار الحسن کے پاس ثبوت ہے ٹھگ خطیب کے خلاف ہر طرح کے، پر وہ کسی کی بیٹی کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتا۔ پر ان عورتوں کو سامنے آنا چاہیے جن کی عزت خراب ہوئی ہے، ٹھگ خطیب نے جن کی عزت خراب کی ہے، وہ اگر سامنے آتی ہیں تو دوسریوں کی عزت بچ سکتی ہے، دوسریوں کی عزت بچ سکتی ہے۔ وہ اگر خود سامنے آتی ہیں تو ان کو آنا چاہیے۔ ان کی عزت تو جو خراب ہونی تھی ہو گئی، باقیوں کی تو عزت وہ بچا سکتی ہیں، لیکن خیر ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ پر میں اتنا کہوں گی کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتی تو میں ضرور سامنے آ جاتی، کیونکہ اگر میری وجہ سے کسی کی عزت بچتی ہے تو میں سامنے ضرور آتی، تو ان کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ خیر اپنے اپنے ضمیر کی بات ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بس اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں سامنے والے کو بچانے کے لیے۔ تو اقرار الحسن جو ہے وہ بہت اچھا انسان ہے، اللہ پاک اس بندے کی حفاظت کرے، اللہ اقرار الحسن بھائی کو لمبی زندگی دے، ہمیشہ خوش رہے۔ اقرار الحسن بہت اچھا انسان ہے اور ذمہ دار انسان ہے۔ اقرار الحسن کو پتہ ہے کہ بیٹی کی عزت کیسے کی جاتی ہے، وہ آپ لوگوں کی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے قرآن پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، نہیں تو ثبوت ہے اقرار الحسن کے پاس۔ چلیں اقرار الحسن کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نے آپ سب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ حق خطیب کی جانب سے اپنے پاس آنے والی لڑکیوں، اپنے پاس آنے والی خواتین کے جنسی استحصال کے ثبوت اور تفصیلات میں پوری قوم کے سامنے رکھوں گا، اور یہ عہد بھی کیا تھا کہ ہم کلر سیدہ جانے سے پہلے روات کے مقام پر میڈیا سے بات کریں گے، اور یہ تمام ثبوت اور تفصیلات ڈیجیٹل اور مین سٹریم میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے۔ اور اس سلسلے میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی جس میں میں نے کچھ تفصیلات، کچھ پیشگی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی تھی، جن میں کچھ خواتین کے نام تھے، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ انہیں کس طرح سے جنسی طور پر اس درندے کی جانب سے استعمال کیا جاتا رہا، انہیں اپنے موکلات اور جنات کا خوف دلا کر جنسی طور پر استعمال کیا جاتا رہا، ان کی عقیدت کو استعمال کیا جاتا رہا، کیونکہ یہ ڈرامہ کرتا ہے کہ میں ایک ولی ہوں جو کہ جال ساز ہے، شعبدے باز ہے، فراڈ ہے، تو اپنی جعلی ولایت کا خوف دلا کر اپنی عقیدت کا استعمال کرتے ہوئے یہ بہت ساری خواتین اور لڑکیوں کا جنسی استحصال کر چکا، جن میں سے کچھ نام ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ تو جس لمحے وہ پہلی ویڈیو میں نے ریکارڈ کروائی اور اسے پبلش کیا، ان میں سے 2 لڑکیوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتے ہوئے رو رو کر یہ درخواست کی کہ ظاہر ہے آپ جو بھی تفصیلات منظر عام پر لے کر آئیں گے تو حق خطیب کا نقصان تو ہوگا، لیکن ہماری زندگیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اور یہ بات ظاہر ہے کسی حد تک درست بھی تھی۔ وہ تفصیلات، وہ ویڈیوز، وہ آڈیو ریکارڈنگز، وہ ثبوت ظاہر ایسے نہیں ہے کہ جب وہ منظر عام پر آئے تو صرف حق خطیب بے نقاب ہو، اس کے ساتھ جو خواتین ہیں جن کے نام، جن کے بارے میں تمام تفصیلات حق خطیب کے چیلے بھی جانتے ہیں، حق خطیب کے پاس آنے والے لوگ بھی جانتے ہیں، حق خطیب کا جو حلقہ ارادت ہے وہ تمام لوگ بھی جانتے ہیں، تو لا محالہ اس کا نقصان ظاہر ہے ان خواتین کو پہنچ سکتا تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک لڑکی کے لیے اس طرح کے کسی بھی الزام کی زد میں آنا ایک طرح سے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی سے یہاں کسی بچی کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب بھی ہو جائے تو بھی وہ قانون کے سامنے جاتے ہوئے، عدالتوں کے سامنے جاتے ہوئے بھی گھبراتی ہیں۔ یہاں ظاہر صورتحال اس سے مختلف تھی، تو میں نے اس پر بہت غور کیا، ہم نے اس پر بہت غور کیا کہ کچھ ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھیں کہ جس سے کسی دوسری خاتون یا لڑکی کی عزت یا اس کے نام پر کوئی حرف نہ آئے، لیکن بدقسمتی سے
ہمیں کوئی ایسا وے آؤٹ ملا نہیں۔ لیکن اب ساتھ ہی ساتھ جہاں ان بچیوں کی عزت کا معاملہ ہے، ان کے نام پر حرف آنے کا معاملہ ہے، ان کے اپنے خاندان میں رسوا ہو جانے کا اور ان کی زندگی تباہ ہو جانے کا معاملہ ہے، وہیں ایسی بہت ساری بچیوں اور ایسی بہت ساری خواتین کی زندگی بھی برباد ہو جانے کا امکان موجود ہے، جو کہ اب بھی حق خطیب کے پاس جا رہی ہیں، جو اب بھی اس کی عقیدت میں مبتلا ہیں، جنہیں یہ اب بھی اپنے جنات اور موکلات کا خوف دلا کر جنسی طور پر ان کا استحصال کر سکتا ہے۔ تو ایک جانب تو ان لڑکیوں اور ان بچیوں کی عزت اور زندگی کا معاملہ ہے کہ جو اب تک اس کے ہاتھوں استعمال ہوئی، اور دوسری جانب ان بچیوں، لڑکیوں اور ان خواتین کی عزت اور زندگی کا معاملہ ہے جو ممکنہ طور پر حق خطیب کے ہاتھوں استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اس سلسلے میں اپنی انا کے لیے نہیں، اپنی ایگو کے لیے نہیں، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے نہیں، میں نے آپ کو ایک جھلک دکھا دی تھی کہ ہمارے پاس کس حد تک ثبوت موجود ہے اس فتنے، اس فراڈیے، اس درندے اور اس بھیڑیے کے خلاف۔ ہمارے پاس اگر حق خطیب کے گھر میں لگے ہوئے کیمروں کی بھی ایکسس اور رسائی موجود ہے تو آپ سوچئے کہ ہمارے پاس کیسے کیسے ہوش ربا مناظر ہوں گے، کیسی کیسی ہوش ربا ریکارڈنگز ہوں گی، اور کس کس پائے کے ثبوت ہوں گے۔ یہ ایک جھلک میں نے حق خطیب کے اندر، گھر کے اندر موجود جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں اس کی جھلک آپ کو دکھائی بھی تھی، اور آپ کو دکھایا بھی تھا کہ یہ شخص کس طرح سے بدزبانی کرتا ہے، کس طرح سے ماں بہن کی گندی گالیاں دیتا ہے۔ تو یہ تو ثابت کر دیا ہم نے کہ ہمارے پاس رسائی اور ایکسس ہے حق خطیب کے گھر میں لگے ہوئے کیمروں کی بھی۔ لیکن ظاہر ہے اگر ان ویڈیو سے، ان ثبوتوں سے کسی بچی کی زندگی خطرے میں پڑتی ہے، اس کی عزت خطرے میں پڑتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ باقی بچیوں کی عزت اور زندگی بچانے کا معاملہ بھی ہے، تو میں نے بہت غور کے بعد یہ سوچا کہ میں ان بچیوں کی زندگی اور ان کی عزت بچانے کے لیے اللہ کے پاک کلام کو سامنے رکھ کر، اس پر حلف لے کر، اس پر ہاتھ رکھ کر درخواست کروں ان تمام بہنوں اور بیٹیوں سے کہ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے کہ آپ اپنی زندگیاں اور عزتیں بچائیے، اس بدبخت کے خوف اور اس کے ڈر میں مبتلا ہوئے بغیر اس کی عقیدت میں اس کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچیے۔ یہ اللہ کا پاک کلام میرے سامنے موجود ہے، صرف اس لیے کہ بعد میں کوئی سوال نہ اٹھے، میں اس پر ہاتھ رکھ کر پوری قوم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ حق خطیب بے تحاشا اور بے شمار لڑکیوں، بیٹیوں، بچیوں، بہنوں کا جنسی استحصال کرنے میں ملوث ہے۔ میں اللہ کے اس پاک کلام پر ہاتھ رکھ کر آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ حق خطیب کے خلاف یہ جتنی لڑائی، یہ جتنی جد و جہد میں کر رہا ہوں، اس میں میرا ذاتی مفاد، ذاتی اناد، ذاتی انا کہیں شامل نہیں ہے۔ میں اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے نہ یہ معاملہ شہرت کا معاملہ ہے، نہ میں یہ ویوز کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ سب نے مجھے بہت عزت سے نوازا ہے، یہ اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لڑائی اسی کلام کی عزت اور عظمت کی لڑائی ہے۔ اللہ کے پاک کلام پر حلف لے کر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کلام جس ہستی پر نازل ہوا، یہ جد و جہد اس ہستی کی حرمت، اس ہستی کی عزت اور عقیدہ ختم نبوت کے صحیح تشخص کو لوگوں کے سامنے پہنچانے کی لڑائی ہے۔ اور میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھلے اس لڑائی میں میرا ساتھ نہ دیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کتاب مقدس کی عزت، عظمت اور حرمت کے لیے اپنے حصے کی آواز ضرور بلند کریں۔ یہ اللہ کا وہ پاک کلام ہے کہ جس کی آیات کو اس بدبخت حق خطیب کے بدبخت ترین چیلے نے حق خطیب کی جوتی اٹھا کر یہ کہا کہ اس نام نہاد جھوٹے اور جعلی اللہ کے ولی کی جوتی ایک جانب اور قرآنی وظائف ایک طرف، اس ملک کے علماء ایک طرف۔ یعنی اس نے واضح طور پر علل اعلان یہ کہا کہ حق خطیب کی جوتی اس ملک کے علماء، اس ملک کے اولیاء کرام کے جانشینوں اور نعوذ باللہ اللہ کے پاک کلام سے، قرآن مجید سے، قرآن مجید کی آیات سے افضل ہے۔ اور اب بھی اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو بروز محشر پروردگار کا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ میں ہرگز آپ سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ آپ میرا ساتھ دیجئے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اگر اس فتنے کو دین اسلام کے تشخص کے خلاف سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنی اربوں روپے کی جائیدادیں بنا کر عقیدہ ختم نبوت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو پلیز اپنے اپنے حصے کی آواز ضرور بلند کیجئے۔ اور اگر جوتی اٹھا کر قرآن کریم کی آیات کو، قرآنی وظائف کو نعوذ باللہ کم تر قرار دینا آپ سب کے نزدیک توہین قرآن ہے، تو پلیز اپنے اپنے علاقوں میں حق خطیب اور اس کے فتنوں کے خلاف، اس کے چیلوں کے خلاف مقدمات درج کروائیے۔
عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیے. میں نے آج تک جو بات کہی میں نے اس کے ثبوت آپ کے سامنے رکھے, اور جس چیز کا ثبوت میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا اس لیے کہ لڑکیوں کی عزتیں اور زندگیاں بچ سکیں, میں نے حلفاً وہ چیز آپ کے سامنے بیان کر دی. ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ شخص جال سازی سے آنکھوں سے زنجیریں برآمد کرتا ہے, ہم نے ثابت کر کے دکھایا. ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ شخص ایک فراڈ اور شعبہ دے بازی کے ذریعے منہ سے کیلیں برآمد کرتا ہے, ہم نے آپ کو وہ بات بھی ثابت کر کے دکھائی. ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ حق خطیب لوگوں سے مذہب کے نام پر, اسلام کے نام پر پیسے اینٹتا ہے. ہم نے اس کی ریکارڈنگز بھی آپ کو دکھائیں کہ کس طرح سے اس کے چیلے غریب مریضوں سے, فالج زدہ مریضوں سے ڈنکے کی چوٹ پر پیسے طلب کرتے ہیں, بتا کر پیسے مانگتے ہیں, زبردستی پیسے وصول کرتے ہیں. ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ حق خطیب بچوں کا قاتل ہے, اس لیے کہ وہ ان کا دنیاوی علاج بھی رکوا دیتا ہے اور خود بھی اس کے پلے کچھ نہیں ہے. ہم نے وہ بھی ویڈیو ثبوتوں کے ذریعے آپ کے سامنے رکھا. ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ حق خطیب کو نماز نہیں آتی. میں نے اپنا صحافتی کریئر داؤ پر لگا دیا کہ اگر یہ نماز سنا دے 24 گھنٹوں میں تو میں صحافت چھوڑ دوں گا, لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر سکا. ہاتھ باندھ کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں نماز سنا دیجئے اگلے 24 گھنٹے میں, یہ ویڈیو پوسٹ ہونے کے بعد. اور اگر آپ اگلے 24 گھنٹے میں ہمیں واجبات نماز سنا دیں گے تو میں پورے ملک کے سامنے, پوری پاکستانی قوم کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو سچا پیر مان لوں گا. ہم نے آپ کو بتایا کہ اس شخص کو کوئی آیات نہیں آتی, یہ احادیث نہیں جانتا, یہ خام خواہ ختم نبوت کا سپاہ سالار بن کر عقیدہ ختم نبوت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زمینیں اور جائیدادیں بنا رہا ہے. یہ شخص آج تک کوئی آیت نہیں سنا سکا. ہم نے جو بات کہی الحمدللہ وہ پائے ثبوت کو پہنچی, اور میں نے خواتین کے جنسی استحصال کے حوالے سے بھی جس بنیاد پر بات کی وہ بنیاد بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ میرے پاس حق خطیب کے گھر کے اندر موجود ریکارڈنگز کی ایکسس اور رسائی بھی موجود ہے. اللہ کے واسطے اس ملک کی بہنوں, اس ملک کی بیٹیوں کو اس درندے, اس بھیڑیے کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچائیے. اپنا اپنا کردار ادا کیجئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کے لیے یقین دلایا کہ چونکہ یہ میری ذات کی لڑائی نہیں ہے, چونکہ اس کا ایجنڈا, اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم دین اسلام کے تشخص کو بچا سکیں, عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا جا سکے صحیح معنوں میں, تو میں تو انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک اور اپنی آخری سانس تک اس فتنے کے خلاف جد و جہد جاری رکھوں گا. اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب بھی انشاءاللہ اپنا اپنا کردار ضرور ادا کریں گے.